बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम। नाजरीन ग्रामी, अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने इस कायनात में बेशुमार मखलूक़ात पैदा फरमाई हैं। ज़मीन पर ऐसे ऐसे जानवर मौजूद हैं जिनकी ताकत और फितरत देखकर इंसान हैरान रह जाए, और आसमान में ऐसे परिंदे हैं जो हज़ारों किलोमीटर उड़कर मौसम की पेशगोई कर सकते हैं। और कुछ मखलूक़ात ऐसी हैं जिनके वजूद के असरार आज भी साइंस के लिए मुअम्मा है, बल्कि कुरान मजीद फुरकान हमीद में इन अजीबो गरीब मखलूक़ात के वाक़यात और कदीम ज़माने की कहानियाँ दर्ज हैं। ख़ास तौर पर बनी इसराइल के किस्से जो आज भी इंसान को हैरत में मुब्तला कर देते हैं। लेकिन दोस्तों, हैरत अंगेज़ हक़ाइक़ सिर्फ तारीख़ तक महदूद नहीं। आपने अक्सर फिल्मों और टीवी ड्रामों में दो कामत इंसान देखे होंगे जो अपनी लंबी चौड़ी जसामत और बेपनाह ताकत के लिए मशहूर होते हैं। सिंदबाद के सफ़रनामे हों या आलिफ लैला की कहानियाँ, ये किस्से हमें दिखाते हैं कि कैसे कुछ इंसान या मखलूक़ात अपनी ताकत के बल बोते पर सब पर गालिब आ सकते हैं। लेकिन नाजरीन, हकीकत में तारीख़ी किताबों में एक ऐसे इंसान का जिक्र मौजूद है जो ये सब कहानियाँ पीछे छोड़ देता है। ये शख्स इतना लंबा और दो कामत था कि वो समंदर में चलता तो डूब नहीं सकता था, और पहाड़ इसके सामने छोटे महसूस होते थे। इस इंसान की लंबाई और कद इतना बड़ा था कि दूसरे लोग इसके सामने कीड़े मकोड़ों की मानित दिखते थे। और यही वो मकाम है जहां हमारी आज की दास्तान शुरू होती है। वो हक़ाइक़ जिन्हें तारीख़ ने औज बिन अनक के नाम से याद रखा है। नाजरीन, रवायात के मुताबिक इस शख्स ने 3500 बरस की उम्र पाई और हज़रत आदम अलैहिस्सलाम से लेकर हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम तक के अदवार देखे। इसी शख्स से मुतल्लिक ये भी कहा जाता है कि वो तूफ़ान नूह के वक्त हज़रत नूह अलैहिस्सलाम की कश्ती में सवार ना हुआ, लेकिन फिर भी तूफ़ान नूह इसका कुछ ना बिगाड़ सका। ये वो वाहिद काफिर शख्स बताया जाता है जो तूफ़ान नूह से बच निकला। दरअसल औज बिन अनक हज़रत आदम अलैहिस्सलाम का नवासा था, जो हज़रत आदम की बेटी सफूरा के बतन से पैदा हुआ। औज बिन अनक बचपन से ही अपने हम उम्र बच्चों से ज़्यादा दराज कद और मजबूत नज़र आता था, और जब जवान हुआ तो उसकी लंबाई गैर मामूली तौर पर बढ़ती चली गई। अब तक उसका इतना लंबा कद एक मुअम्मा था, और आज भी है। रवायात के मुताबिक उसका कद 80 हाथ था। औज बिन अनक इंतहाई सरकश और जाबर शख्स था। बाज़ रवायतों में आता है कि औज बिन अनक का ताल्लुक़ कौम आद से था। वो कौम आद पर अजाब के बाद बाकी बचने वाले लोगों में से एक था, क्योंकि कौम आद के लोग जिस्मानी तौर पर लंबे और दो हैकल लोग थे। इसलिए औज बिन अनक में भी वैसी जिस्मानी बनावट पाई जाती थी। हज़रत इब्न उमर फरमाया करते थे कि औज बिन अनक इस कदर दराज कद का था कि वो समंदर के नीचे हाथ डालकर मछलियां पकड़ लेता और उसको सूरज के करीब भून कर खाता था। जब प्यास लगती तो बादलों को अपनी लाठी से हाँक कर बादलों से पानी पी लेता था। कहते हैं हज़रत नूह अलैहिस्सलाम के ज़माने में औज बिन अनक मौजूद था। जब हज़रत नूह अलैहिस्सलाम अजीम तूफ़ान से कबल कश्ती तैयार कर रहे थे तो आपको कश्ती बनाने के लिए सागवान की लकड़ी की ज़रूरत पड़ी, मगर इसको उठाकर लाना मुमकिन न था। लिहाजा औज बिन अनक ने आपकी मदद की और वो उन लकड़ियों को मुल्क शाम से उठा कर लाया। अल्लाह पाक ने इसके इस अमल से खुश होकर इसे गर्क होने से निजात दी। जबकि बाज़ लोगों ने लिखा कि औज बिन अनक हज़रत नूह अलैहिस्सलाम पर ईमान नहीं लाया था और आपकी कश्ती में सवार होने से इनकार कर दिया था। इसके बावजूद वो इस सैलाब से बच निकला, क्योंकि तूफ़ान नूह के वक्त पानी सिर्फ उसकी कमर तक आता था। मगर बाज़ उलमा ने इस बात की सख्त तरदीद की, चूँकि कुरान मजीद की आयतों के मुताबिक तूफ़ान नूह के बाद हज़रत नूह अलैहिस्सलाम की कश्ती में सवार होने वाले अहले ईमान के सिवा कोई शख्स भी ज़मीन पर बाकी न बचा। इस मौजू पर इमाम सयूती ने एक रसाला लिखा है जिसमें उन्होंने औज बिन अनक की शख्सियत के मुतल्लिक बहुत कुछ तहरीर फरमाया है। रवायात के मुताबिक गैर मामूली कदोकामत के साथ औज बिन अनक ने लंबी उम्र भी पाई थी। उसकी उम्र 3600 साल थी। वो हज़रत आदम अलैहिस्सलाम के ज़माने से हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम के दौर तक ज़िंदा रहा, और फिर हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम ने
اس سرکش شخص کو قتل کیا۔ ناظرین، آپ سب حضرت موسیٰ علیہ السلام کے متعلق تو جانتے ہی ہوں گے، تو آئیے اب آپ کو حضرت موسیٰ علیہ السلام اور اوج بن عنق کا واقعہ بھی بتاتے ہیں۔ یہ واقعہ کچھ یوں ہے کہ جب بنی اسرائیل کو فرعون کی ظلمت اور جبر سے نجات ملی اور فرعون دریائے نیل کی گہرائیوں میں غرق ہو گیا، تو اللہ تعالیٰ نے حضرت موسیٰ علیہ السلام سے وعدہ کیا کہ شام کی مقدس سرزمین بنی اسرائیل کو دی جائے گی۔ لیکن یہ سرزمین خالی نہیں تھی، وہاں طاقتور، ظالم اور جابر قرآنی لوگ آباد تھے جو اپنی ریاست میں ظلم و زیادتی کرتے اور ہر آنے والے کو خوف میں مبتلا کر دیتے تھے۔ لہٰذا اللہ پاک نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کو حکم دیا کہ ان جابر لوگوں سے جنگ کرو اور انہیں باہر نکال دو۔ یہ جنگ صرف فوجی قوت کی نہیں تھی، بلکہ اللہ کی ہدایت اور حکمت پر ایمان رکھنے اور صبر و حوصلے کی بھی تھی۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اپنی قوم کو ہمت دی، ان کے دل مضبوط کیے اور ہر قدم پر اللہ کے وعدے کو یاد دلایا۔ اللہ پاک نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کے ساتھ فتح کا وعدہ کیا تھا۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام پر وحی نازل ہوئی کہ بنی اسرائیل کے 12 قبیلوں سے 12 افراد کو چن لیا جائے اور انہیں سردار منتخب کیا جائے۔ لہٰذا حضرت موسیٰ علیہ السلام نے 12 سرداروں کو چنا اور ان کو لے کر کنعان پہنچے۔ آپ علیہ السلام نے ان سرداروں کو شام کی طرف بھیجا کہ وہاں جا کر ظالم حاکموں کی خبر لیں اور انہیں دعوت حق پہنچائیں کہ یہ مقدس زمین ہمیں عطا کی گئی ہے، تو اب تم لوگ ہماری اطاعت کرو۔ اگر انہوں نے انکار کیا تو جنگ سے خبردار کر کے آ جاؤ۔ جب وہ 12 سردار شام پہنچے تو اس وقت وہاں کا حاکم اوج بن عنق تھا۔ جب وہ سردار اوج بن عنق سے ملے تو اس کی قد و قامت اور جسمانی بناوٹ کو دیکھ کر حیرت زدہ رہ گئے۔ پھر انہوں نے اللہ پاک کا پیغام سنایا۔ اوج بن عنق غضبناک ہو گیا اور ان سب کو ایک ہاتھ سے پکڑ لیا اور چاہا کہ انہیں مسل کر ہلاک کر دے، مگر جب اس نے ان سرداروں کے چہروں پر دیکھا تو انہیں حقیر سمجھ کر چھوڑ دیا۔ جب وہ سردار اپنی قوم میں واپس آئے تو حضرت موسیٰ علیہ السلام سے وہاں کا حال بیان کیا اور یہ بھی بتایا کہ وہاں کے پھل بھی بہت بڑے بڑے ہیں، انار کا صرف ایک دانہ ایک آدمی کا پیٹ بھرنے کے لیے کافی ہے۔ اس پر حضرت موسیٰ علیہ السلام نے ان تمام سرداروں سے کہا کہ تم قوم کے پاس ملک شام کی خوبیاں بیان کرنا اور دشمن کی طاقت و قوت بیان نہ کرنا، لیکن پیغمبر خدا کے اس حکم پر صرف 2 افراد ہی قائم رہ سکے۔ باقی تمام سرداروں نے ملک شام میں بسنے والے افراد کی طاقت و قوت کا حال قوم بنی اسرائیل کو سنا دیا، جس پر بنی اسرائیل نے چاہا کہ وہ جہاد میں نہ جائیں۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے انہیں سمجھایا کہ اے لوگو، مت گھبراؤ، کیونکہ میرے اللہ تعالیٰ نے نصرت کا وعدہ فرمایا ہے کہ میں تمہیں ان کافروں پر فتح دوں گا۔ تو اس واقعے کو اللہ پاک نے یوں بیان فرمایا کہ جب موسیٰ نے اپنی قوم سے کہا، اے قوم بنی اسرائیل، ارض مقدس میں داخل ہو جاؤ جو اللہ تعالیٰ نے تمہارے لیے لکھ رکھی ہے، اور پیٹھ نہ دکھاؤ ورنہ خسارے میں رہو گے۔ دوسری طرف بنی اسرائیل نے حضرت موسیٰ علیہ السلام سے کہا، اے موسیٰ، وہاں بے شک ایک زبردست قوم ہے، ہم وہاں ہرگز نہیں جائیں گے یہاں تک کہ وہ وہاں سے نکل جائیں۔ یوشع بن نون اور قالود بن قتادہ نے بھی اپنی قوم کو تسلی دی کہ وہ اللہ پر یقین رکھیں اور حملہ کریں۔ یہ وہی لوگ تھے جنہوں نے پیغمبر خدا کی بات مانی تھی کہ ان لوگوں کی طاقت کا ذکر اپنی قوم سے نہ کریں۔ اس پر وہ کہنے لگے کہ اے موسیٰ، تو اور تیرا رب دونوں جا کر ان سے لڑو، ہم تو یہیں بیٹھے رہیں گے۔ بس اللہ پاک نے قوم بنی اسرائیل کی اس نافرمانی کے سبب 40 سال تک ملک شام کی سرزمین ان پر حرام کر دی، اور یہ قوم جنگلوں میں پھیلتی گئی۔ روایات کے مطابق اپنی قوم کی نافرمانی کے بعد حضرت موسیٰ علیہ السلام خود اوج بن عنق کے خاتمے کے لیے روانہ ہوئے۔ جب حضرت موسیٰ علیہ السلام کو اوج بن عنق نے دیکھا تو چاہا کہ چیونٹی کی طرح مسل دے اور کہا، تو ہی قوم بنی اسرائیل کا وہ کردار ہے نا جس نے فرعون کو دریائے نیل میں ڈبو دیا اور وہ مر گیا تھا۔ پھر اس نے حضرت موسیٰ علیہ السلام پر حملہ کر دیا۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے بھی جوابی حملہ کیا اور ہوا میں 10 گز اوپر اٹھ کر اس کے ٹخنوں پر عصا مارا۔ یہ ضرب ایسی کاری تھی کہ اوج بن عنق نامی یہ پہاڑ جیسا شخص
वहीं गिर कर मर गया। कहते हैं उसकी लाश 40 साल तक वहीं जमीन पर पड़ी रही। इस अरसा में उसके जिस्म का गोश्त गलकर सिर्फ ढांचा रह गया। जब हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम और हज़रत हारून अलैहिस्सलाम जहाज से सुरखरू होकर वापस लौटे तो उसके ढांचे को उठाकर दरियाए नील पर रख दिया और एक अरसा तक वो ढांचा दरियाए नील पर पड़ा रहा और पुल का काम अंजाम देता रहा। नाज़रीन, मखलूक खा कितनी भी सरकश और कदावर हो, जब अल्लाह ताला की पकड़ होती है तो मखलूक की ताकत और कुव्वत रेत की मानिद होकर रह जाती है और ये बाद में आने वाले लोगों के लिए निशाने इबरत बन जाती है। नाज़रीन, अब बात करते हैं कि इस किरदार ओज बिन अनक की असलियत क्या है। नाज़रीन, इसराइली रवायतों में ये भी है कि ओज बिन अनक काफिर था और वल्दुस जना था। ये तूफ़ान नूह में था और नूह अलैहिस्सलाम के साथ उनकी कश्ती में ना बैठा था, ताहम पानी इसके घुटनों तक भी ना पहुंचा था। ये महज बेमानी और बिल्कुल झूठ बातें हैं, बल्कि कुरान मजीद फुरकान हमीद के खिलाफ है। कुरान करीम में हज़रत नूह अलैहिस्सलाम की ये दुआ मज़कूर है कि ज़मीन पर एक भी काफिर ना बचना चाहिए। ये दुआ कबूल हुई और यही हुआ भी। नाज़रीन, कुरान मजीद फरमाता है, हमने नूह को और उनकी कश्ती वालों को निजात दी, फिर बाकी सब काफिरों को गर्क कर दिया। दूसरा एतराज़ ये है कि इसराइली रवायतों में औज को तारीख़ इंसानी का सबसे लंबा इंसान माना जाता है, जबकि हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हदीस मुबारका है कि अल्लाह ताला ने आदम अलैहिस्सलाम को 60 हाथ से लंबा कहा था। फिर से आज तक मखलूक कद में घटती हुई हमारे कदमों तक आन पहुँची। मोहतरम नाजरीन, अल्लामा इब्ने कसीर, अल्लामा सयूती, अल्लामा इब्ने जुरैर तिबरी और कसीर मुफस्सिरीन और मुहद्दिसीन ने लिखा है कि औज बिन अनक इसराइली रवायतों का एक मन घड़त और बेबुनियाद किरदार है। बहरहाल नाजरीन, जैसा कि हमने देखा, औज बिन अनक की ताकत और कदोकामत ने इंसानी तसव्वुर को भी हैरान कर दिया, लेकिन तारीख़ और कुरान और अहादीस में इस जैसे और भी कई किरदार मौजूद हैं जो अपनी गैर मामूली ताकत, कद और जाबिराना सलाहियतों की वजह से आज भी इंसान के लिए हैरत का सबब हैं। कुरान मजीद में वाज़े तौर पर जिक्र है कि हज़रत हूद अलैहिस्सलाम की कौम आद जिस्मानी तौर पर बहुत मजबूत और कद में बुलंद थी। उनके किले और घरों की तामीर भी उनकी ताकत और गैर मामूली कुव्वत की अक्कास थी। यही वजह है कि बाज़ रवायात में ओज बिन अनक की दो हैकल ताकत और कद को इसी कौम से मुंसलिक किया गया है। ये कौम अपनी गुरूर सरकशी की वजह से अल्लाह के अज़ाब का शिकार हुई। कुरान करीम ने इसी कौमियात की ज़ाहिरी निशानियों के बारे में कहा कि इन लोगों के कद खजूर के दरख्त की तरह लंबे थे और ये बहुत सेहतमंद और भारी जिस्म के मालिक थे। इन लोगों में इतनी ताकत थी कि ये लोग पहाड़ को तोड़ सकते थे, यानी इनके कद बहुत ऊंचे थे। बल्कि रवायात में बयान हुआ है कि इनमें सबसे ऊंचे कद वाले आदमी की लंबाई 100 ज़राह और सबसे छोटे की 70 गज थी। इस कौम की अपनी तहजीब थी और तरक्की याफ्ता अफराद थे और इसी तरह इनके शहर आबाद और इनकी ज़मीनें खजूर के दरख्तों बागों से भरी हुई थीं। सूरतुल फजर की आयत नंबर 8 में इनके एक शहर के बारे में आया है कि किसी सरजमीन में इस जैसा शहर नहीं बनाया गया। बल्कि नाजरीन, इस ताकतवर कौम के हवाले से यहाँ मज़ीद जान लीजिए कि कौम आद खजूर के दरख्तों के मालिक और खेती बाड़ी करने वाले थे और उन्होंने अपने लिए पत्थरों से मजबूत घर बनाए हुए थे। यानी ये कौम आद एक ऐसी कौम थी जो बड़े ताकतवर थे। 40 हाथ जितना कद, 800 से 900 साल की उम्र, न बूढ़े होते, न बीमार होते, न दांत टूटते, न नज़र कमज़ोर होती, जवान तंदुरुस्त तवाना रहते। बस उन्हें सिर्फ मौत आती थी और कुछ नहीं होता था। अल्लामा जलालुद्दीन सयूती अपनी तफसीर दर्र मंशूर में तहरीर करते हैं कि कौम आद नहायत ज़ोरावर और बहादुर कौम थी। ये बुत परस्त थे। इनके दो बुतों के नाम हमूद और रहब बयान किए गए हैं। इब्ने कसीर ने अपनी तफसीर में तीसरे बुत का नाम समद बयान किया है। तूफ़ान नूह के बाद कौम आद ही वो कौम थी जो सबसे पहले कुफ्र व शिर्क में मुब्तला होकर
بتوں کی پجاری بنی۔ انہیں اپنے پتھروں کے خداؤں پر بڑا گھمنڈ تھا۔ ان کی معاشی حالت تو بہت عمدہ تھی، لیکن جہالت، گمراہی، جھوٹ، بے حیائی، باطل اقوال اور فاسد خیالات نے انہیں معاشرتی طور پر تباہی کے کنارے پر پہنچا دیا تھا۔ قرآن کریم کے مطابق قوم عاد قوم نوح کے بعد تھی۔ قرآن کریم میں اس کے لیے عاد اولیٰ کی تعبیر بھی استعمال ہوئی ہے۔ قرآن کریم نے اس قوم کے رہنے کی جگہ احقاف کہی ہے۔ احقاف کے معنی وہ چھوٹے چھوٹے پتھر جو صحرا اور ریگستان کی وجہ سے اٹھتے ہیں، اور قوم عاد کی سرزمین کو اس لیے احقاف کہتے تھے کیونکہ وہ ریگستانی زمین تھی۔ اس قوم کی طرف اللہ تعالیٰ نے حضرت ہود علیہ السلام کو بھیجا۔ انہوں نے ایک اللہ کی دعوت دی، اللہ کی پکڑ سے ڈرایا، مگر وہ بولے، اے ہود، ہمارے خداؤں نے تیری عقل خراب کر دی ہے، جا جا اپنے نفل پڑھ، ہمیں نہ ڈرا، ہمیں نہ ٹوک، تیرے کہنے پر کیا ہم اپنے باپ دادا کا چلن چھوڑ دیں گے؟ عقل خراب ہو گئی تیری، جا جا اپنا کام کر۔ آیا بڑا نیک چلن کا حاجی نمازی، اگر تیرے کہنے پر چلیں گے تو ہم بھوکے مر جائیں گے۔ انہوں نے شرک، ظلم اور گناہوں کے طوفان سے اللہ کو للکارا، تکبر اور غرور میں بدمست بولے، ہم سے زور آور کون ہے؟ تو اللہ پاک نے فرمایا، کیا انہیں یہ نظر نہیں آتا کہ جس نے انہیں پیدا کیا وہ ان سے بہت زیادہ زور آور ہے؟ قرآن مجید میں ہے کہ وہ لوگ آخر تک اللہ کی آیتوں کا انکار کرتے رہے۔ یہ لوگ وقت کے نبی کو کہا کرتے تھے کہ ہم ہیں سب سے زیادہ طاقت و توانا، ہمیں کس سے ڈراتے ہو؟ ناظرین، قوم عاد بہت سے خداؤں کی پرستش کرتے تھے۔ وہ اپنی مشغولیت کے لیے ہر جگہ اپنے الگ بت بنا لیتے تھے اور زمین کے نیچے پانی ذخیرہ کرنے کے لیے سرداب بناتے، اس امید پر کہ ہمیں اس دنیا میں رہنا ہے۔ تاریخی کتب میں ہے کہ حضرت ہود علیہ السلام مسلسل 50 برس یا اس سے بھی زیادہ درس و نصیحت میں مصروف رہے۔ قوم عاد کے 13 قبائل میں سے لقمان اور خلجان نامی قبائل نہایت طاقتور تھے اور انہیں حکمران کی حیثیت حاصل تھی۔ حضرت ہود نے جب دعوت حق دی اور کفر و شرک چھوڑ کر ایک اللہ کی بندگی کی طرف بلایا تو لقمان قبیلے نے سخت مزاحمت کی اور حضرت ہود علیہ السلام کے دشمن ہو گئے۔ اس کے برعکس دوسرے قبیلے خلجان نے حضرت ہود علیہ السلام کی باتوں پر غور و خوض کیا اور ان میں سے اکثر جلد ہی آپ علیہ السلام کی دعوت کو قبول کر کے ایمان لے آئے۔ حضرت ہود علیہ السلام نے اپنی قوم کو راہ حق پر گامزن کرنے کی ہر ممکن کوشش کی، مگر قوم نے ان کی دعوت کو قبول کرنے سے انکار کر دیا۔ تو بالآخر انہوں نے بارگاہ الہی میں مدد کے لیے دستے دعا دراز کیے، جسے قرآن کریم نے یوں بیان کیا ہے کہ نبی ہود علیہ السلام نے دعا کی کہ اے پروردگار، انہوں نے مجھے جھوٹا کہا ہے، تو میری مدد فرما۔ تو اللہ تعالیٰ نے اپنے نبی کی فریاد کے جواب میں فرمایا کہ اے نبی ہود، یہ بہت جلد اپنے کیے پر پچھتانے لگیں گے۔ قرآن کریم نے متعدد آیات میں حضرت ہود علیہ السلام اور قوم عاد کے درمیان کی گئی گفتگو کو نقل کیا ہے۔ قوم عاد کو خشک سالی کا سامنا ہوا اور کافی مدت تک بارش نہ آئی۔ اللہ تعالیٰ نے اپنے نبی ہود علیہ السلام کی دعا قبول فرمائی اور قوم عاد پر عذاب کی ابتدا ہوئی۔ بادلوں کے فرشتے کو حکم دیا کہ اب بارش نہ برسائی جائے۔ چشموں کے فرشتوں کو حکم دیا کہ ان کے ٹھنڈے، میٹھے اور شفاف پانی سے لبے زیر چشموں اور آبشاروں کو خشک کر دو۔ لہٰذا دیکھتے ہی دیکھتے ان کے سرسبز و شاداب کھیت و کھلیان سوکھنے لگے اور مویشی مرنے لگے، یہاں تک کہ لوگ پانی پینے کو بھی ترسنے لگے۔ پوری قوم خشک سالی کا شکار ہو کر بدحال اور پریشان ہو گئی۔ یہ سلسلہ مسلسل 3 سال تک جاری رہا۔ حضرت ہود علیہ السلام سے اپنی قوم کی یہ پریشانی دیکھی نہ جاتی تھی۔ آپ علیہ السلام بہت افسردہ اور پریشان رہتے تھے، اور پھر ایک دن حضرت ہود نے اپنی قوم سے فرمایا، اے میری قوم کے لوگو، تم اپنے پالنے والے سے بخشش مانگو، اس کے آگے توبہ استغفار کرو، وہ تم پر آسمان سے موسلا دھار مینہ برسائے گا اور تمہاری طاقت و قوت میں اضافہ فرمائے گا، اور دیکھو گنہگار بن کر روگردانی نہ کرو۔ حضرت ہود علیہ السلام نے ان کو وعدہ دیا کہ اگر توبہ کریں گے تو خشک سالی ختم ہو جائے گی اور حتیٰ کہ ان کی نعمتوں میں بھی اضافہ ہوگا۔ اس کے باوجود قوم عاد نے
حضرت ہود علیہ السلام کی دعوت کو قبول نہ کیا تو اللہ تعالیٰ نے قحط بھیجا، بھوک لگی، مال مویشی کھا گئے، حرام پر آ گئے، چوہے بلی کتے کھا گئے، سانپ کھا گئے، درخت گرا کر اس کے پتے کھا گئے، تو بھی بھوک مٹی، نہ بارش ہوئی، نہ قطرہ گرا، نہ غلہ اگا۔ پھر تنگ آ کر اپنا ایک وفد بیت اللہ بھیجا۔ ان کا دستور تھا جب مصیبت آتی تو اوپر والے کو پکارتے، جب دور ہو جاتی تو اپنے بتوں کو پوجنے لگتے۔ وفد بیت اللہ گیا اور کہا، ہمارے لیے اللہ سے دعا کرو کہ بارش برسائے۔ اللہ نے 3 بادل پیش کیے، کالا بادل، سفید بادل اور سرخ بادل۔ اللہ نے فرمایا، ان میں سے ایک بادل کا انتخاب کرو۔ انہوں نے آپس میں مشورہ کیا کہ سرخ میں تو ہوا ہوتی ہے، سفید خالی ہوتا ہے، کالے میں پانی ہوتا ہے، کالا بادل مانگو۔ اللہ تعالیٰ نے کہا، واپس پہنچو، میں بادل بھیجتا ہوں۔ وہ خوشی خوشی واپس آئے، سب لوگ ایک میدان میں جمع ہوئے۔ بادل آیا، وہ ناچنے لگے کہ اب بارش ہوگی، قحط مٹے گا، کھانے کو ملے گا۔ کیا پتا تھا وہ بارش نہیں، اللہ کا عذاب ہے جو تم ہود سے کہتے تھے کہ لے آ، جس سے ہم کو ڈراتا ہے۔ اب ناظرین، اس بادل میں ایسی تند و تیز ہوا تھی کہ جس نے ان کو اٹھا مارا، ان کے گھر اڑا دیے۔ 60 ہاتھ قد والے لوگ تنکوں کی طرح اڑنے لگے۔ ہوا ان کے سروں کو ٹکراتی تھی اتنی زور سے کہ ان کے بھیجے نکل نکل کر منہ پر لٹک گئے۔ بعض لوگ بھاگ کر غار میں گھس گئے کہ یہاں تو ہوا نہیں آ سکتی، مگر میرے رب کا حکم ہو کر رہتا ہے۔ ہوا غار میں بگولے کی طرح داخل ہوتی اور ان کو باہر اٹھا کر پھینک دیتی۔ اللہ نے فرمایا، کیا کوئی باقی بچا ہے؟ اللہ تعالیٰ نے ان کو ہلاک کر کے دکھایا کہ جب تم اللہ کی اور اس کے رسول کی نافرمانی کرو گے تو اللہ تم پر ایسی جگہ سے عذاب بھیجے گا جہاں سے گمان بھی نہ ہوگا۔ بلکہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، وہ آندھی جس کے ذریعے قوم عاد ہلاک کی گئی، اللہ نے ان پر انگوٹھی جتنی جگہ کے مثل ہوا کھولی تھی، بس وہ ہوا پہلے دیہات میں گئی اور وہاں کے لوگوں اور مویشیوں اور مالوں کو اٹھایا اور آسمان و زمین کے درمیان لے گئی۔ اللہ تعالیٰ نے اس خوفناک آندھی سے حضرت ہود علیہ السلام اور ان کے ساتھیوں کو محفوظ رکھا، اور انہوں نے خطیرہ نامی ایک بستی میں پناہ لی جہاں عذاب ان تک نہیں پہنچا اور وہ امن سکون سے رہے۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم میں مختلف مقامات پر قوم عاد پر نازل ہونے والے عذاب کا تذکرہ فرمایا ہے تاکہ کفر و شرک اور غرور و تکبر میں مبتلا لوگوں کو تنبیہ ہو۔ اس کے علاوہ قرآن کریم کی ایک سورت کا نام حضرت ہود علیہ السلام کے نام پر سورہ ہود ہے۔ قرآن پاک کے 11ویں پارے میں موجود یہ سورہ مبارکہ کی 123 آیات اور 10 رکوعات پر مشتمل ہے۔ سورہ ہود مکی ہے۔ یہ اس دور میں نازل ہوئی کہ جب کفار مکہ کا ظلم اپنے عروج پر تھا، لہٰذا سورہ ہود میں ان پچھلی قوموں کا تذکرہ ہے جو اللہ کے نبیوں اور رسولوں کی تکذیب کر کے قہر الہی کا نشانہ بنی اور تاریخ کے صفحات پر ہمیشہ کے لیے عبرت کا نمونہ بن گئی۔ سورہ ہود میں 7 پیغمبروں کے واقعات درج ہیں، لیکن اس سورت کو حضرت ہود کے نام سے منسوب کرنے سے معلوم ہوتا ہے کہ حضرت ہود کے قصے اور قوم عاد پر نازل ہونے والے عذاب کو خاص اہمیت حاصل ہے۔ حدیث مبارکہ میں ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ریش مبارک کے کچھ بال سفید ہو گئے تو حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے عرض کیا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، آپ بوڑھے ہو گئے؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ہاں، مجھے سورہ ہود نے بوڑھا کر دیا۔ اب ناظرین خود بتائیں کہ جو گناہ قوم عاد نے کیا، کیا وہ سارے گناہ اب ہم نہیں کر رہے؟ کیا ہم اللہ کی حدوں کا پار نہیں کر رہے؟ کیا ہم نے اللہ کو اپنی نافرمانی سے للکارا نہیں ہوا؟ میرے بھائی اور میری بہنوں، اللہ سے ڈرو، قرآن پڑھو۔ جن گناہوں کو ہم معمولی سمجھتے ہیں، اللہ نے ان گناہوں پر پوری قومیں زمین بوس کر دی ہیں، اور اس دنیا میں قیامت تک بول بالا صرف میرے خدا کا ہوگا جو سب سے عظیم اور بڑا ہے۔ ہماری دعا ہے اللہ ہمیں اپنے فرما بردار بندوں میں شامل فرمائے اور غرور و تکبر اور طاقت کے نشے سے محفوظ فرمائے، آمین۔